بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جو 2 رپورٹیں ہیں فائنل ڈیلیوریبل کی، یعنی پاور پوائنٹ سلائڈز اور فائنل رپورٹ، 2 رپورٹیں آپ کیسے بنائیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ایس ایس اور ڈیزائن فیز ہے وہاں کوئی کمنٹس تو نہیں ہیں. اگر ایس ایس اور ڈیزائن فیز پہ جو کمنٹس ہیں نا، وہ آپ نے وہ ڈائیگرامز ہیں جس پہ کمنٹس لگے ہوئے ہیں وہ آپ نے ہمیں واپس بھیجنے اور ہم آپ کو وہ ڈائیگرام ٹھیک کر کے دیں گے. اور جب آپ کی ایس ایس اور ڈیزائن فیز کی ڈائیگرام ٹھیک ہو جائے تو پھر اب آپ نے رپورٹیں بنا لینی. بہت آسان ہے. میں آپ کو سیمپل بھیج رہا ہوں یہ پچھلے سیشن کی فائنل رپورٹ اور دوسری جو ہے پی پی ٹی رپورٹ. ٹھیک ہے، یہ وہ رپورٹیں ہیں جو کہ آپ کو یونیورسٹی نے بھیجی ہیں. اسی طرح کی دیکھیں ہم نے یہاں بنا دیا. اب دیکھیں، اب آپ نے ایس ایس اور ڈیزائن فیز اپنا کھول لینا ہے. آپ دیکھیں ایس ایس اور ڈیزائن فیز، یہ آپ ایس ایس ہو گیا اور یہ آپ کا ڈیزائن فیز. اور اب آپ نے نا اپنی جو فائنل رپورٹ ہے وہ کھول لیں گے. یہ جو میں آپ کو سیمپل بھیج رہا ہوں، بے شک آپ اسی کو ری یوز کر لیں. بے شک یہاں پہ دیکھیں آپ نے اپنے پروجیکٹ کا نام لکھنا ہے. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کس طرح کے ڈیزائن سیٹ کرتے ہیں. لازمی نہیں ہوتا کس طرح کا ڈیزائن. فائنل رپورٹ جو ہے اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے. اس کو موسٹلی ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. جو پاور پوائنٹ سلائڈ ہے نا، اس کی امپورٹنس ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسی رپورٹ ہے جو کہ آپ نے ویبا میں لے کے جانی ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کا نام لکھنا ہے. آپ آن لائن ڈاکٹر فائنڈر جو بھی ہے آپ کے پروجیکٹ کا نام، تو آپ نے وہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پروجیکٹ کا نام یہاں پہ آ گیا. اور اس کے نیچے دیکھیں، یہاں پہ آپ نے اپنے سپروائزر کا نام لکھنا ہے. اور یہاں پہ آپ فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے تو پھر آپ نے ایک آئی ڈی لکھنا ہے. اگر 2 ہیں تو پھر دونوں کے آئی ڈی لکھنے ہیں یہاں. ٹھیک ہے، اور نیچے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں دونوں کے. ٹھیک ہے، اگر ایک ہے تو ایک کے لکھنے ہیں، 2 ہیں تو آسان ہے بہت، نام ہی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو دیکھیں سرٹیفائڈ ڈائٹ، یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی لکھنا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ اکیلے ہیں تو آپ نے اکیلے کا لکھنا ہے. اگر 2 ہیں تو پھر دونوں کا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، باقی کو آپ نے ویسے رہنا ہے. یہاں پر دیکھیں آپ نے اپنی ڈگری کا نام ہے، ایم آئی ٹی ہے، ایم سی ایس ہے، بی ایس ہے، جو بھی ہے. دیکھیں یہاں پہ ایم سی، تو یہ چیزیں ایم سی ایس کی ڈگری ہے، ایم آئی ٹی ہے تو پھر آپ نے وہی لکھنا. یہاں پر ایم سی ایس ہے تو پھر آپ نے سی ایس کی ڈگری کا نام. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی آپ نے سپروائزر کا نام لکھنا. اور یہاں یہ چھوڑ دینا، اس پہ ضرورت نہیں ہے آپ کو کام نہیں. باقی آپ نے رہنے دینا جیسے چیزیں لکھی ہوئی ہیں ویسے. یہاں پہ دیکھیں ڈیڈیکیشن پہ آ جائیں. اب ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے. بسم اللہ کے بعد کس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں، پاکستان آرمی کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی ہے. آپ نہ لکھیں، بسم اللہ لکھ کے بعد آپ لکھیں ڈیڈیکیشن. تو آگے لکھنا پاکستان، جس کو بھی آپ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. فرینڈس کو کریں، کوئی بہت گہرا دوست ہے اس کا نام لکھیں تو آپ اس کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. ایکنالجمنٹ کے اندر یوں ہوتا ہے کہ ہم جو یونیورسٹی کے سپروائزر نے آپ کے ساتھ ہیلپ کیا، آپ کے دوستوں نے ہیلپ کیا، تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ لکھیں، آپ 4-5 لائنیں کافی ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری بہت ہیلپ کی، ان کی مدد سے میں اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں یا پہنچی ہوں. اس کے بعد دیکھیں آپ سپروائزر نے بھی ہیلپ کی. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی لے کے اس پر سپروائزر نے بڑی میری ہیلپ کی. نام لکھ دیں سپروائزر کا. 2-4 دوستوں کے یہاں نام لکھ سکتے ہیں، محمد آصف، احمد، اس طرح کے نام لکھتے ہیں. جی میرے دوست، میرے فرینڈس احمد آصف ہیلپ دس پروجیکٹ، آئی ایم ویری تھینک یو. بس اس طرح کا ہوتا ہے. 4-5 لائنیں کافی. اور یہاں پہ آپ پریفیس کے اندر آپ نے یوں لکھنا ہے کہ آپ نے جو یونیورسٹی کے بارے میں لکھنا ہے کہ یونیورسٹی نے بڑی ہیلپ کی ہے. جی WU کی یونیورسٹی بہت اچھی یونیورسٹی ہے.
کہ میں جو ہے نا اب اسی سیشن کے اندر 2018 میں اب یہ جو اپنی ماسٹر ڈگری ہے وہ مکمل کر رہا ہوں. جب مکمل کر رہی ہوں تو اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ اپنے پروجیکٹ کے ریکوائرمنٹس کے مطابق میں نے کون سی لینگویج یوز کی ہے. یہ جو بھی آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ لکھ لیں. وہ میں آپ کو ٹولز بتا دوں گا کون سے ٹول یوز کریں. بے شک نہ لکھیں, اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈیلیٹ کر. بس یہ ہے کہ آپ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے جی سپروائزر نے بڑی ہیلپ کی ہے, یونیورسٹی بہت اچھی ہے, وچ یونیورسٹی, اگر یہ نہ ہوتی تو میں ڈگری کمپلیٹ نہ کر رہے. 4-5 لائنیں لکھنا ہے, یعنی مختصر بات ہے. پھر کیس کے اندر آپ نے یونیورسٹی اور سپروائزر کو اپریشیٹ کرنا ہے یہاں, ٹھیک ہے. 4-5 لائنیں کافی ہیں, اسی کو تھوڑا سیٹ کر کے پیچھے آپ بھیج سکتے ہیں. اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, اب آپ نے نیکسٹ چلتے جانا ہے. یہاں پہ چیپٹر 1 اب اس کے اندر جو ہے نا یہ جو آلریڈی مٹیریل لکھا ہوا ہے نا اس کو آپ نے ختم کر دیا جو چیپٹر 1 کے اندر لکھا ہوا ہے. اور آپ نے اپنی ایسریس نکال لینی ہے. یہاں چیپٹر نمبر 1 کے اندر یہ سارا جو مٹیریل ہے وہ ختم کر دینا, ڈیلیٹ کر دینا. اور آپ نے اپنی ایسریس نکالنی ہے. یہ ہے یہ آپ کی ایسریس, اور اس میں جو پہلا پارٹ ہے وہ سارا کاپی کر کے پیسٹ کر دیں, کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھیں یہ یہاں سے پروف سے لے کے یہ سارا یہاں تک میتھڈالوجی سے ہاں یہاں سے یہ میتھڈالوجی بھی مجھے سارا کاپی کر کے پہلے چیپٹر کے نیچے پیسٹ کرنا. اور یہ میتھڈالوجی ہے یہاں یہ والا جو حصہ ہے یہ دوسرے چیپٹر کے نیچے آپ نے پیسٹ کرنا. یہ والا جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کے نیچے پیسٹ کرنا. یہ پہلے چیپٹر کے نیچے دیکھیں آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ پہلے چیپٹر کے نیچے آ جائے گا. اور نیچے جو دوسرا میتھڈالوجی والا ہے وہ دیکھیے ٹھہرا ہوا ہے, اس کو نکال دینا اور اپنا میتھڈالوجی اور ورک پلین والا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا. اب تیسرے چیپٹر کے اندر آپ نے یوں کرنا ہے کہ اپنا ڈیزائن فیز کھولنا ہے. آپ نے ایسا ختم ہو گیا, آپ ڈیزائن فیز پہ آ جائیں. اور ڈیزائن فیز کو بھی یہاں سے دیکھیں اسٹارٹ کرنا ہے انٹروڈکشن سے وہاں پہ آپ نے یہ سارا اپنا ڈیزائن فیز سارا کاپی کرنا ہے اور اس کو تیسرے چیپٹر کے نیچے پیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے مکمل. صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ تیسرے چیپٹر کی کے اندر جو آرکیٹیکچر ڈائیگرام ہے نا, آرکیٹیکچر اس کو اٹھانا ہے. صرف ایک ڈائیگرام, یہ نہیں لگانا تیسرے چیپٹر. دیکھیں اس کو یہاں سے اٹھا لینا, یہ یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا اور اس کو چوتھے چیپٹر کے نیچے لگانا جو آپ کا لاسٹ چیپٹر یہ ہے لاسٹ چیپٹر. اور لاسٹ چیپٹر کے اندر جا کے اس کو پیسٹ کرنا. ٹھیک ہے جی, اور یہ ہمارے پاس آ گیا لاسٹ چیپٹر. اور اس کے نیچے ٹولز بھی لکھ دیتے ہیں آپ, کیا ٹولس یہ نہ لکھیں بس ایسے. آپ نے جو بھی ٹولس وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے کہ یہ ٹولس. اس طرح سے آپ کے دیکھیں یہ فائنل رپورٹ آپ کی مکمل ہے. اس طرح سے آپ نے اپنے فائنل رپورٹ کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے جی, اب آپ سیکنڈ رپورٹ پہ چلتے ہیں. دیکھیں سیکنڈ رپورٹ آپ کی ہے پاور پوائنٹ سلائڈ. تو یہ بھی میں آپ کو ساتھ بھیج رہا ہوں. آپ نے یہاں پہ دیکھیں بسم اللہ کو رہنے دینا ہے. آپ اپنے اسٹائل کی بسم اللہ لگا سکتے ہیں, لازمی نہیں کہ جو آپ کو اپنا اسٹائل نیٹ سے آپ لے سکتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں آپ نے پروجیکٹ کا نام آپ نے لکھا, ٹھیک ہے نا, اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. جو بھی پروجیکٹ کا آپ کا نام ہے نا اس کو یہاں پہ لکھنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ آپ نے انٹروڈکشن, آپ کا نام کیا ہے, جو آپ کا نام ہے وہ یہاں لکھ دینا. اگر آپ سنگل ہیں, آپ کا کوئی گروپ نہیں ہے تو پھر آپ اپنا نام لکھ لیں. اگر آپ کے ساتھ 2 اسٹوڈنٹ ہیں آپ تو دونوں کا نام لکھ لیں, اور یہاں پر بھی دونوں کے آئی ڈی لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نیکسٹ آ جائیں. یہاں انٹروڈکشن, آپ کا جو پروجیکٹ کی انٹروڈکشن ہے یہاں لکھنا ہے. تھوڑی سی لکھ دیتے 5 لینا. یہ ہے جو آپ کے ایس ایل ایس کے اندر سکوپ میں ہے نا, یہ لکھ دینا. جو آپ کے ایس ایل ایس کے اندر ہے نا سکوپ کے اندر دیکھیے یہ آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے, کاپی کر کے ادھر پیسٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ آ جائیں ریکوائرمنٹس کے اندر.
ریکوائرمنٹس کے اندر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے فنکشن ریکوائرمنٹس، نان فنکشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فنکشنل ریکوائرمنٹس. اور فنکشن ریکوائرمنٹس کے اندر جو آپ کی ہے نا ایس ایس کے اندر فنکشن ریکوائرمنٹ کی یہ ہے، اسی کو کاپی کر کے ساری بھی شک نہ لکھیں، 4 پوائنٹ لکھنے کافی ہیں، اسی کو کاپی کر کے آپ نے یہاں پیش کر یہاں اس کو نکال دینا، اسی کو کاپی کر کے یہاں پیش کر. ٹھیک ہے، یہ آپ کی فنکشن ریکوائرمنٹ، نان فنکشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اڈاپٹیڈ میتھڈالوجی. اڈاپٹیڈ میتھڈالوجی کی جو ڈائیگرام ہے نا وہ یہاں پیسٹ کرنی ہوتی ہے ایس ایس کے اندر. یہ آپ کی ایس ایس کے اندر ہے، اگر ڈائیگرام ہے تو لگا لیں، نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے لگانے کی، یہاں نہ لگائیں کچھ. یہ ڈائیگرام اٹھائیں اور یہاں پہ جا کے پیسٹ کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں یوز کیس. آپ کی جو ہے ایس ایس کے اندر جو یوز کیس ڈائیگرام ہے اس کو کاپی کریں اور یہاں پہ جا کے پیسٹ کریں، یہ نکال دیں. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے فنکشن ریکوائرمنٹ. آلریڈی ہم نے فنکشن ریکوائرمنٹ لگا دی ہے تو اس کو لازمی لگانا ضرورت ہے، اس کو نکال. اچھا نیکسٹ کیا ہے جی سیکوینس ڈائیگرام. اب سیکوینس ڈائیگرام آپ کے ڈیزائن فیس کے اندر موجود ہے، 2 ہیں 3 ہیں جتنا بھی ہے نا وہ یہاں پہ آپ لگا دیں، ان کو ڈیلیٹ کر دیں اور یہاں اپنی سیکوینس ڈائیگرام پیسٹ کر دیں. جتنے بھی ہیں 2 ہیں 3 ہیں آپ یہاں پیسٹ کر دیں. اگر فرض کریں جتنے بھی ہیں تو آپ نیو سلائڈ یہاں بناتے جائیں. دیکھیں یہ بلینک والی یہ خود آگے آ جائے گی، دوسری یہاں لگا دیں. اگر تیسری بھی لگانی ہے تو نیو سلائڈ بلینک والی یہاں جا کے پیسٹ کریں، تیسری سیکوینس ڈائیگرام یہاں پیسٹ کریں تو یہ دیکھیں دوسری تیسری آ جائے گی. جتنا بھی سیکوینس ڈائیگرام آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا بیس ڈائیگرام، اس کے بعد کلاس ڈائیگرام، اس کے بعد یہ جو آپ کی ای آر ڈائیگرام ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کی انٹرفیسز میں آپ کو بھیج دوں گا. جب آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی نا تو ہم آپ کو 2-3 انٹرفیسز بھیجیں گے، تو وہ آپ نے وہاں پہ یہاں پہ لگا دیں. آپ نے یہ سارے کورس کمپلیٹ کر لیں تو جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہوگی تو ہم آپ کو اس کے انٹرفیسز کے اسنیپ شاٹ بھیج دیں گے. تو آپ نے یہاں پہ اوریجنل جو اسنیپ شاٹ ہے اپلیکیشن کے وہ یہاں پہ لگا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ کمپلیٹ ہو گیا. آگے ٹیم اسٹرکچر. ٹیم اسٹرکچر کے اندر یہاں پہ آپ نے سپروائزر کا نام لکھنا ہے، جو بھی آپ کے سپروائزر ہیں، احمد ہیں، رابی ہے، جو بھی ہیں، تو یہاں سپروائزر کا نام جائے گا، جو بھی اور یہاں پہ آپ کا اپنا نام. اگر آپ ایک ہیں تو پھر آپ کا نام، اگر آپ 2 ہیں تو پھر آپ نے اس کو کاپی کر لینا اور 2 بنا لینا اور یہاں پہ ایسے کاپی کر دینا پیسٹ کر تو یہاں پہ 2 ٹھیک ہے نا. اگر آپ اکیلے ہیں تو ایک کا نام ہوگا، 2 ہیں تو پھر 2. یہاں پہ آپ نے اپنے دوسرے پارٹنر کا نام لیا. ٹھیک ہے. یہ ٹیم اسٹرکچر ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ٹولز ہیں. جو بھی ٹولز یوز کر رہے ہیں، جاوا ہے، آپ کی اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے تو پھر جاوا آئے گا، اینڈرائڈ اسٹوڈیو آئے گا. اور جو ڈیٹا بیس یوز کر رہے ہیں وہ آپ میرے سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، میں آپ بتا دوں گا کون سے ٹول ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی جو پی پی ٹی رپورٹ ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیلیٹ کر دیں. آگے تھینکس کر دیں. اب آپ کی ساری ڈائیگرام جو ڈیزائن فیس کے اندر تھی وہ ساری یہاں پہ آ گئی، اور ایس ایل ایس کے اندر جو مین پارٹس تھے وہ آپ کے پی پی ٹی رپورٹ کے اندر سارے آ گئے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی دونوں آپ رپورٹس مکمل ہو گئی. آپ اپنی ایس ایل ایس اور ڈیزائن فیس دیکھ لیں، جس پہ کمنٹس لگے ہوئے ہیں وہ آپ ہمیں بھیج دیں، ہم آپ کو ٹھیک کر دیں گے. ڈائیگرامس آپ نے اس کے اندر پیش کر دیں. یہ دونوں رپورٹس آپ اپنی کمپلیٹ کر لیں. جب آپ کی یہ دونوں رپورٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ ہمیں انفارم کر دیجیے گا، تو ہم آپ کو جو اپلیکیشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا، وہ اگلے کچھ دن تک مکمل ہو جائے گی. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے یوں کرنا ہے کہ ایک نیا فولڈر بنا لینا. اس کا نام لکھ دینا فائنل ڈیلیوریبل. آگے اپنا پروجیکٹ آئی ڈی لکھ دیں یا ایل ایم ایس آئی ڈی لکھ دیں، کچھ لکھنے ضرورت نہیں ہے، ایسے رہنے میں فرق نہیں پڑتا. اب اس کے اندر آپ نے کیا رکھنا ہے، آپ نے جو اپنی پی پی ٹی رپورٹ بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے اس کے اندر رکھنا. یہ کھلی ہوئی ہے تو نہیں جا رہی. اب دیکھیں یہاں پہ، اور آپ نے جو فائنل رپورٹ ہے وہ آپ نے اس کے اندر رکھ دینی ہے. اور جو ہم نے آپ کو اپلیکیشن بنا کے دینی ہے نا، وہ بھی آپ نے اسی فولڈر کے اندر رکھ دینی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں اسی ایک فولڈر میں آ جائیں گی، یعنی آپ کی پی پی ٹی رپورٹ بھی اس کے اندر آ جائے گی، فائنل رپورٹ بھی آ جائے گی، اپلیکیشن اور جو ڈیٹا بیس ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، تو پھر آپ اس زپ میں
اس کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو ایڈ کر دیا آپ اور یہ جس طرح سے زپ کے اندر آ جائے گا اور پھر آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے آپ نے LMS تو اس طرح سے اب آپ کا یہ فائنل ڈلیوریبل کا جو پروسیس ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو رابطے میں رہیں, جیسے اپلیکیشن آپ کی مکمل ہوگی ہم آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ اس کو سبمٹ کروا دیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آپ کا ویڈیوز کا ہوگا, تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو بھیج دیں گے. اوکے, اللہ حافظ.